السلام علیکم۔ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کے جو چیپٹرز ہیں ان کے ٹائٹلز کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر آف چیپٹرز جو ہیں وہ 11 ہیں اور اس ایکٹ کے نمبر آف سیکشنز 73 ہیں۔ اس میں جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے پریلیمنری اور اس کے 3 سیکشنز ہیں۔ پریلیمنری چیپٹر 1 ہے، اس کے 3 سیکشنز ہیں۔ اسی طرح چیپٹر 2 رجسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اس کا ٹائٹل رجسٹریشن ہوگا، اور اس میں جو سیکشن ہیں وہ 4 سے لے کر 16A تک، سیکشن 4 سے 16A تک سیکشنز چیپٹر نمبر 2 میں انکلوڈڈ ہیں۔ چیپٹر نمبر 3 ہے رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف ممبرز، یعنی کہ ممبرز کے کیا رائٹس ہیں اور ممبرز کی کیا لائبلٹیز ہیں، تو وہ چیپٹر نمبر 3 میں دی گئی ہیں، اور چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ 17 to 19 سیکشن پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 4 ریلیٹڈ ہے ڈیوٹیز آف سوسائٹیز سے، سوسائٹیز کی ڈیوٹیز کیا ہیں، تو یہ ڈیل کرتا ہے چیپٹر نمبر 4، اور اس میں سیکشن ہے 20 to 20B۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 5 پریولیجز آف سوسائٹیز، یعنی سوسائٹیز کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں، یا سوسائٹیز کس چیز کا استحقاق رکھتی ہے، حق رکھتی ہے، پریولیجز کون سے ہیں، یہ بیان کیے گئے ہیں چیپٹر نمبر 5 میں، اور اس میں سیکشن ہیں انکلوڈ ہیں فرام 23 to 33A۔ چیپٹر نمبر 6 پراپرٹی اینڈ فنڈز آف سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ سوسائٹیز کے پاس کون کون سی پراپرٹیز ہیں، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اور سوسائٹیز کے پاس کتنے فنڈز ہیں اور کون کون سے فنڈز ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہے چیپٹر نمبر 6 میں۔ اسی طرح یہ سیکشن 34 to 42 پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 7 ریلیٹڈ ہے انسپیکشن آف افیئرس، یعنی انسپیکشن آف افیئرز کا مطلب ہے کہ جو اتھارٹی ہے، جیسے رجسٹرار ہو گیا یا رجسٹرار کا کوئی نمائندہ ہو گیا، وہ کیا کرے گا، جو ریکارڈز ہیں سوسائٹی کے ان کی انسپیکشن کرے گا، ان کی انسپیکشن کرنے سے ریلیٹڈ جو چیپٹر ہے چیپٹر 7 ہے، اور اس میں سیکشن ہیں فرام 43 to 46 سیکشن۔ اور چیپٹر نمبر 8 ہے لیکویڈیشن اینڈ آربیٹریشن۔ آربیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے ثالثی، یعنی کوئی مسئلہ ہے اس کو مطلب کوئی 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیز کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کس طرح کرنی ہے، ان کے درمیان ڈیسیجن کس طرح کرنا ہے، یہ آربیٹریشن ہے۔ سوسائٹیز کے ممبرز کے دوران ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے درمیان آربیٹریشن یعنی ثالثی سے ریلیٹڈ۔ اور لیکویڈیشن کا مطلب ہوتا ہے، لیکویڈیشن ایک عمل ہے کہ جب ایک سوسائٹی کوئی بھی کمپنی کہہ لیں، کچھ بھی، یہاں پہ چونکہ سوسائٹی کا ذکر ہے تو سوسائٹی اگر کلوز کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں، یعنی سوسائٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، تو سوسائٹی کو ختم کیے جانے کا جو سارا پروسیس ہے اسے کہتے ہیں لیکویڈیشن۔ تو سوسائٹی کے وائنڈ اپ کے لیے کس طرح کا پروسیجر ہونا چاہیے، تو یہ ڈیل کرتا ہے چیپٹر نمبر 8، یہ ریلیٹڈ ہے لیکویڈیشن اینڈ آربیٹریشن، اور اس میں سیکشن ہے فرام 47 to 59A۔ چیپٹر 8A، ٹھیک ہے، یعنی چیپٹر 8 کا یہ سب چیپٹر ہے، سب چیپٹر کہہ لیں، اصل میں یہ دونوں چیپٹر A ہی شمار ہوں گے، چیپٹر 8 ہی شمار ہوں گے دونوں، لیکن یہ کیا ہے، اس کا پارٹ ہے پھر 8A۔ اس میں ہے ڈسٹرینٹ، اور اس میں سیکشن ہے 59B to 59U۔ اسی طرح چیپٹر 9 اوفینسز سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ممبرز کے اوفینسز یا سوسائٹی کے ایز اے ہول اوفینسز کون کون سے ہیں، یعنی ممبرز کون سے جرائم کا مرتکب ہوا ہے،
ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اوفینسز. الیگل ایکٹیویٹیز کون کون سی ہوئی ہیں یا ایسے کون سے کام ہوئے ہیں جو کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہیں اور وہ ثابت بھی ہو گئے ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں اوفینسز. تو یہ اس میں سیکشن 60 to 63 شامل ہیں. چیپٹر 10 اپیلز اینڈ ریویژنز، یعنی کہ کوئی رجسٹرار کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے سوسائٹی کے خلاف کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کے خلاف سوسائٹی اپیل کر سکتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہوگا. اسی طرح ریویژنز، یعنی اگر رجسٹرار پھر جب اپیل کے بعد یا ویسے ہی کوئی کمیٹی، رجسٹرار کی طرف سے کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے جو یہ دیکھتی ہے آیا کہ سوسائٹی کی طرف سے کوئی غلط ایکشن لیا گیا یا کوئی غلط کام ہوا، تو یعنی جو اس کے خلاف آرڈر پاس ہوا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جو اوفینسز تھے یا ان پہ لگے گئے ایکیوزیشنز تھے، الزامات تھے، وہ غلط ہیں، تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، اس کی ریویژن کی جا سکتی ہے. تو یہ سارا ڈیل کرتا ہے چیپٹر نمبر 10. اس میں 64 to 64A سیکشن شامل ہیں. اسی طرح چیپٹر نمبر 11 یہ لاسٹ چیپٹر ہے. اس میں مسلینیس ہیں، یعنی متفرق چیزیں آ جاتی ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں اس میں آتی ہیں، اور یہ سیکشن 65 to 73 سیکشن پر مشتمل ہے. تو اب اس میں ٹوٹل 73 سیکشنز ہیں اور 11 چیپٹرز ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کے. اس کی امینڈمنٹ ہوئی ہے 2006 میں، پھر دوبارہ امینڈمنٹ ہوئی ہیں 2020 میں، یعنی 2020 میں. Subscribe for more videos. Thank you so much.